بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 29 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے الفاعل او نائب الفاعل یسد مسد الخبر۔ فاعل اور نائب فاعل کبھی کبھار خبر کی جگہ آتے ہیں، یعنی خبر کا نائب بنتے ہیں۔ جیسا کہ ہمیں جملہ اسمیہ میں چاہیے کہ ایک مبتدا ہو اور ایک خبر، جیسے زید قائم، زید مبتدا، قائم اس کی خبر ہے، لیکن بعض اوقات فاعل بھی خبر بنتا ہے۔ فاعل کیسا فاعل؟ جیسا کہ ہم کہیں زید یقوم، یقوم فعل فاعل ہے، فعل فاعل مل کر خبر زید کے لیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم کہیں گے قائم زید، تو قائم اگرچہ فاعل ہے، اگرچہ فاعل ہے، وہ خبر مقدم ہوا اور زید مبتدا مؤخر۔ یا ہم کہیں گے قائم جو ہے وہ فعل ہے، یعنی اسم ہے، لیکن خبر مقدم ہے اور زید اس کا فاعل ہے۔ تو اسی طرح ہم مثالوں سے انشاءاللہ بھی سمجھ لیں گے، اور تمام وہ صورتیں جہاں پر ایسا ہوتا ہے وہ سمجھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سد الفاعل، فاعل کا خبر کی جگہ آنا، او نائب ہو یا نائب فاعل کا خبر کے قائم مقام ہونا، یہی مراد ہے مسد الخبر۔ فاعل اور نائب فاعل کا آنا خبر کی جگہ پر۔ الامثلہ، ما مسافر نہیں ہے مسافر اخو کا، امطیع الخادم کیا خادم بات مانتا ہے یا فرما بردار ہے، ما مخذول نہیں شکست خوردہ ہوتا، المثابر محنت کرنے والا، اہتمام کرنے والا۔ یہاں پر آپ دیکھیں مسافر، ٹھیک ہے، یہ فاعل ہے، اخو کا مضاف مضاف الیہ ہے۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں جملہ فعلیہ بناتے ہوئے سافرا اخو کا، آپ کے بھائی نے سفر کیا، تو سافرا فعل ہے، اخو کا مضاف مضاف الیہ فاعل ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی آپ سمجھ لیں کہ مسافرن کا فاعل کیا ہے؟ اخو کا ہے، کیونکہ جو کام سافرا کرتا ہے وہ مسافرن بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سافرا اپنے بعد فاعل چاہتا ہے، مسافرن بھی اپنے بعد ایک فاعل چاہتا ہے، تو اس لیے کہا کہ فاعل کبھی کبھار خبر کی جگہ کھڑا ہو جاتا ہے، جیسا کہ اخو کا یہ ابھی فاعل ہے، کیونکہ کون ہے سفر کرنے والا؟ الاخ، بھائی ہے جو سفر کر رہا ہے، لیکن مسافرن کے بعد آنا یہ دلیل ہے کہ اخو کا کو ہم فاعل کہہ سکتے ہیں اور وہ فاعل ہے۔ اس میں دو ترکیبیں ہو سکتی ہیں جو انشاءاللہ ہم بحث میں بھی سمجھ لیں گے۔ یہ تین جو مثالیں ہیں پہلی قسم کی، ان میں دو قسم کا اعراب ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مبتدا مؤخر ہے، مبتدا مؤخر، اور مخذول خبر مقدم ہے۔ دوسرا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مبتدا ہے اور یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ ما مسافر اخوا کا، اب دیکھو نا، مسافر مفرد ہے، اخوا کا تثنیہ ہے، مطیع مفرد ہے اور خادمون جمع ہے، مخذول مفرد ہے، مسافر جمع۔ اس کی وجہ، اس کی وہی وجہ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ جب جب فعل پہلے آئے، فعل، تو آگے جو فاعل ہو وہ مفرد بھی آ سکتا ہے، تثنیہ جمع بھی، جیسا کہ ذہبا مسلمن، ذہبا مسلمانی، ذہبا مسلمون، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر آپ اس کو مفرد رکھ سکتے ہیں۔ وحد الفعل، فعل موحد آئے گا، جب فعل موحد آئے گا تو مسافر بھی اسی سافرہ سے نکلا ہے، اسی فعل سے نکلا ہے، تو جو کام فعل کا ہوتا ہے اسی طرح فاعل بھی وہی کام کرتا ہے جو اس سے نکلا ہوا ہے۔ تو مسافرن کے بعد تثنیہ بھی لا سکتے ہیں، جمع بھی لا سکتے ہیں، اور یہ بھی، لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ مسافران کہہ دیں اور پھر کہہ دیں اخوا کا۔ ہاں، ایک چیز ہے جو آگے آ رہا ہے، لیکن اس کا پھر ہم اعراب الگ سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم یہ اعراب کریں گے کہ یہ کیا ہے؟ مسافر یہ مبتدا ہے، اخوا کا اس کا فاعل ہے، اور یہ فاعل پھر خبر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ضروری ہے کہ مطابقت ہو۔ کس میں مطابقت ہو؟ کہ خبر جو ہے وہ مبتدا کے مطابقت کرے، جیسا کہ ہمیں کہوں زیدانی مسلمانی، زیدانی بھی تثنیہ ہے، مسلمانی اس کی خبر ہے، مطابقت ہونی چاہیے، یہ بھی تثنیہ، یہ بھی تثنیہ۔
لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے، اس لیے یہ مبتدا خبر تو نہیں بن سکتا، البتہ مسافر مبتدا اخوا کا فاعل ہے، اور جس طرح ہم نے آپ کو سمجھایا۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، ما مسافرانی اخوا کا امطیعون الخادمون امغزولون المسافرون۔ اب یہ جو مثالیں ہیں یہاں پر آپ صرف اور صرف اس کو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ مبتدا اور خبر ہے، آپ اخوا کا کو فاعل نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ اس کو فاعل کہیں گے تو ضروری تھا کہ مسافرون آتا، جس طرح ہم نے یہاں پر کہا سافرا اخوا کا، سافرا اخوا کا، اسی طرح مسافرون اخوا کا، تو اخوا کا فاعل بن سکتا ہے جبکہ اس کا ماقبل کیا ہو، مفرد ہو۔ اسے نہیں ہو سکتا کہ فعل بھی تثنیہ ہو، مثنی ہو، اور فاعل بھی مثنی اور تثنیہ ہو۔ تو اسی لیے ہم نے کہا تھا یہاں پر کہ ادھر ایک ہی اعراب آپ کر سکتے ہیں، مسافر مبتدا اور یہ اس کا فاعل، لیکن یہاں پر آپ ایک ہی اعراب کر سکتے ہیں کہ مسافرانی یہ کیا ہے، مبتدا ہے، اخوا کا کیا ہے، مضاف الیہ خبر، بس مبتدا خبر، مبتدا خبر، فاعل نہیں بن سکتا، کیونکہ فاعل اس لیے ضروری، فاعل بنائیں گے تو اس کو پھر آپ نے مفرد رکھنا ہے فعل کی طرح۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ البحث، بحث سمجھیے گا، اذا تأملت الامثلة السابقہ، اگر آپ گزشتہ مثالوں کو دیکھیں، کلها رأیت کل مثال فیہا یتألف من کلمتین، دو کلموں سے مل کر بنا ہے، مسبوقتین، اس سے پہلے آتا ہے دو کلموں سے نفی اور استفہام، یا تو ما ہے یا تو استفہام کا کوئی اسم ہے۔ وَإِذَا رَجَعْتَ النَّظْرَ، اگر آپ دوبارہ نظر لوٹائے، رأیت الکلمۃ الأولیٰ، پہلا کلمہ آپ پاتے ہیں، اسما مشتقا من المصدر، جیسا کہ مسافرون ہے، اس میں مشتق ہے، کیونکہ اصل کیا ہے، السفر، یہ مشتق ہے، یعنی مشتق منہ، مسافرون اس سے نکلا ہے، سافرہ نکلا ہے، یسافر نکلا ہے، تمام صیغے نکلے ہیں۔ فَهِيَ اسم فاعل، اور مسافر اسم فاعل ہے، او اسم مفعول، یا کبھی کبھار وہ اسم مفعول ہوتا ہے، جیسا مخزول کی مثال ہے، مخزول مفعول۔ وَهَذَانِ يَعْمَلَانِ، اور یہ دونوں عمل کرتے ہیں عمل الفعلی، فعل کی طرح، فَيَرْفَعَانِ الْفَاعِلَ، تو ما بعد کو رفع دیتے ہیں، وَنَائِبُ الْفَاعِل کو بھی رفع دیتے ہیں، جیسا کہ ہم نے کہا ذَهَبَ زَيْدٌ، ذُهِبَ زَيْدٌ، یا ہم کہتے ہیں کہ اطعم زید بکرن اور اطعم بکر، سمجھ میں آئی بات؟ اس طرح فاعل کو بھی رفع دیتے، اس طرح نائب فاعل کو بھی رفع دیتے، جس کو آپ نے فعل والے درس میں سمجھ لیا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، اذا نظرت الى الامثلة الطائفة الاولى، پہلی قسم کی مثالوں کو دیکھے، رأیت الاسم المشتق مفردا، مفرد ہے مسافر، والاسم التالی مفرد کذالک، بعد کا جو اسم ہے وہ بھی مفرد ہے، جیسے مسافر اخو کا، اخو یہ مفرد ہے۔ ورأیت انک تستطیع ان تقول، تو آپ یہ دونوں اختیار ہیں آپ کو، آپ استطاعت رکھتے ہیں کہ آپ کہیں ما مسافر اخو کا یا ما اخو کا مسافر، دونوں، اور دو اعراب جائز ہیں۔ ومن ذلک یظہر لک، آپ کے پر واضح ہوگا، انه یجوز ان تعرب، کہ آپ اعراب کریں مسافر مبتدا اخو کا فاعل، صد مسد الخبر، ایسا فاعل ہے جو خبر کی جگہ پر آیا ہے، وان تعرب، آپ اعراب اس طرح کریں، اخو کا مبتدا مؤخر ہے، مسافر جو ہے خبر مقدم ہے۔ وتستطيع في المثال الثالث ان تقول ما مخزول المثابر وان تقول ما المثابر مخزول، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، فلک ان تعرب مخزول مبتدا، مسافر نائب فاعل ہے، کیونکہ مخزول بنتا ہے یخذلو، مضارع مجہول سے، تو مضارع مجہول کے بعد میں نائب فاعل ہوتا ہے، اسی لیے مخزول کے بعد بھی نائب فاعل ہی ہوگا، فاعل نہیں ہو سکتا، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ لأن اسم المفعول مشتق من مصدر المبني للمجهول فيرفع نائب الفاعل، وهذا النائب عن الفاعل سد مسد الخبر، یہ نائب فاعل خبر کی جگہ پر آیا ہے۔ ولك ان تعرب، آپ ایسا اعراب بھی کر سکتے ہیں کہ مثابر مبتدا مؤخر مان لیں اور مخزول کو خبر مقدم مان لیں، وقس على ذلك، اس مثالوں میں اس لیے ہوا کہ یہاں پر دونوں جو کلمے ہیں وہ مفرد ہیں، ٹھیک ہے، مسافر بھی مفرد ہے، اخو کا مفرد ہے، مخزول مفرد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دوسرا کلمہ ہے جیسا کہ مسافر، یہ بھی مفرد ہے، تو دونوں اعراب جائز ہوئے۔ وعند الرجوع، اگر آپ لوٹیں لطائفۃ الثانیہ، دوسری قسم کی مثالوں میں، تر المشتق، آپ مشتق دیں کہ مفرد معتمد علی نفی استفہام، ایسا مشتق ہے، مفرد ہے جس کا اعتماد ہے نفی اور استفہام پر، ولیکن تالی ہی، لیکن اس کے بعد کا جو اسم ہے مثنی ہے یا پھر جمع ہے، جسے میں نے کہا کہ مسافرن کے بعد اخوا کا، یا مسافرن کے بعد اخوتو کا، یا مطیعن کے بعد الخادمون،
تو یہ بات ہے فَهَلْ يَجُوزُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ ان جیسے مثالوں میں کیا جائز ہے الاعرابان السابقان کہ ہم دو قسم کے اعراب کریں، دو ترکیبیں اس میں جائز ہیں؟ لا نہیں، اذ لا يجوز لك ان تقول آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ کہیں ما اخواک مسافرن، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اخواک تثنیہ کو فعل پر مقدم نہیں کر سکتے، یعنی آپ ایسا نہیں کہہ سکتے مسلمانی ذہبا، مسلمانی دو مسلمان ذہبا گئے، بل ذہبا الف کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں بھی جائز نہیں ہے، لأنه یشترط فی الخبر، خبر میں یہ شرط ہے کہ وہ مبتدا کے موافق ہو، فالواجب فی الاعراب ہونا، تو یہاں پر ایک چیز واجب ہے بس اعراب ترکیب یہ ہے کہ ان یعرب المشتق مبتدا، کہ ہم مسافر کو مبتدا کہیں اور ما بعدہ اس کا فاعل ہے یا پھر نائب فاعل ہے، سد مسد الخبری، خبر کی جگہ پر آیا ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ أَمْثِلَةَ الطَّائِفَةِ الْأَخِيرَةِ آخر قسم کی مثالوں کو آپ دیکھیں گے، وجدت آپ پائیں گے أن المشتق فيها اعتمد على نفي واستفهام وطابق ما بعده في التثنية والجمع، اور ما بعد کے ساتھ وہ مطابقت رکھتا ہے، مثنى تو دوسرا بھی مثنى، پہلا کلمہ جمع تو دوسرا کلمہ بھی جمع ہے۔ وَإِذَا أَرَدْتَ إِعْرَابَ الْمِثَالِ الْأَوَّلِ اگر آپ اعراب ترکیب کو سمجھنا چاہیں، عربت آپ اس طرح اعراب کر سکتے ہیں مسافرانی خبرا مقدم، کہ وہ خبر مقدم ہے، وأخواک کا مبتدا مؤخر ہے، ولا يصح ان يكون، اور یہ صحیح نہیں ہے اور یہ جائز نہیں کہ یہ ہو مسافرانی مبتدا بنا لیں وأخواک فاعل بنا لیں، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ جب آپ اخواک کو فاعل بناتے ہیں تو اس وقت آپ کے پاس یہ مفرد ہونا چاہیے فعل کی طرح، جیسے وحید الفعل ہوتا ہے اس کے بعد فاعل مفرد تثنیہ جمع ہوتا ہے، اسی لیے مسافرانی کو اگر آپ یعنی مبتدا بنانا چاہیں اور پھر اس کو فاعل بنانا چاہیں تو اس صورت میں مسافرانی کا مفرد ہونا ضروری ہے، لأن المشتق کالفعل، کیونکہ مشتق جو ہوتے ہیں وہ فعل کی طرح کام کرتے ہیں، لا یسنا ولا یجمع، وہ تثنیہ اور جمع نہیں بناتے۔ اذا کان الفاعل مثنى، اگر فاعل مثنى اور جمع ہوگا تو فعل جو ہے مفرد ہی رہے گا، مثنى اور جمع نہیں ہوتا۔ وکذلک یقال فی بقیۃ الامثلہ، باقی مثالوں کو بھی اسی طرح سمجھ لیں۔ اب آئیے قاعدے کی طرف، یشترط فی المبتدا، مبتدا میں شرط ہے المشتق الذی یرفع فاعل، وہ مشتق جو فاعل کو رفع دیتا ہے اور نائب فاعل کو بھی، یسد مسد الخبر، ان یکون معتمدا علی نفی و استفہام، ضروری ہے کہ نفی استفہام اس جملے پر داخل ہو۔ اذا کان المشتق مفردا وتالیہ مفرد، اگر مشتق جو ہے جیسے مسافرن مفرد ہو بعد میں بھی مفرد ہو، جاز جائز ہے یکون المشتق مبتدا وما بعدہ فاعل او نائب فاعل مسد مسد الخبر، وان یکون، دوسرا اعراب کیا ہے، یہ ہے ان یکون المشتق خبر، کہ آپ مشتق کو خبر مان لیں مقدم اور تالیہ مبتدا مؤخر مان لیں۔ اذا کان المشتق مفردا، اگر مشتق مفرد ہو وتالیہ مثنى اور جمع، ٹھیک ہے، یعنی مسافرن مفرد ہے بعد میں تثنیہ ہے یا جمع ہے، وجب یکون المشتق مبتدا، مشتق مبتدا ہوگا وما بعدہ فاعل ہوگا یا نائب فاعل، سد مسد، ایک صورت جائز ہے بس۔ اذا کان المشتق مثنى و مجموعا، مشتق جو ہے مستثنیہ جمع ہو، وتالیہ کذالک، یعنی مطابقت ہو، بعد کا جو کلمہ ہے وہ بھی مشتق کی طرح ہے، وجب یکون المشتق خبرا، تو اس صورت میں ہم مشتق کو خبر ہی مان سکتے ہیں مقدما، وتالیہ مبتدا مؤخر، اور اس کے بعد والا جو ہے وہ مبتدا مؤخر کہلائے گا۔ تمرین فی الاعراب آپ سمجھ لیں، نموذج اسائر القطار، سائر کس سے ہے، سارا یسیر، سائر فاعل ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کا صیغہ صیغۃ الفاعل ہے، لیکن یہاں پر اس کو ہم مبتدا بناتے ہیں، القطار اس کا فاعل بنائیں گے۔ دیکھیں اسائر الحمزۃ للاستفہام، سائر مبتدا مرفوع، قطار کیا ہے، فاعل ہے، سد مسد الخبر، ایسا فاعل جو خبر کی جگہ پر آیا ہے، اور واقعی میں یہ پھر خبر ہی بن جاتا ہے۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔